السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے افغانستان کی حالیہ صورتحال کے بارے میں۔ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ لمحہ لمحہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سہیل شاہین کے بیانات کے حوالے سے، اس کے بعد ہم امریکن اور افغان جو انتظامیہ ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور لاسٹ پہ ہم کچھ احادیث سے افغانستان کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سہیل شاہین، جو قطر میں موجود افغان طالبان کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے جو حالیہ بیانات دیے ہیں، کیونکہ افغانستان کے امریکن انتظامیہ اس حوالے ان کے جو تجزب کا شکار ان کی جو پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، اس حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ در حقیقت کسی بھی انتظامیہ کو یا کسی بھی ملک کو شک میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات طالبان کے ترجمان ہیں سہیل شاہین، اس حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انخلاء کے مکمل ہونے کے بعد کوئی غیر ملکی افواج اور کنٹریکٹرز، جی ہاں کنٹریکٹرز ملک میں موجود نہ رہے، اگر وہ ملک میں موجود رہیں گے تو انہیں خطرہ ہوگا۔ اب خطرہ کیا ہوگا؟ کنٹریکٹرز کو سب سے پہلے کنٹریکٹر جو CIA کے ایجنٹ ہیں، جو پرائیویٹلی کام کرتے ہیں، جو سرکاری طور پر ان کو اون نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہم پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس کی مثال لے سکتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس نے جب یہاں پہ پاکستان میں موجود 3 پاکستانیوں کو قتل کر دیا تھا، اور انہیں سفارتی استثناء حاصل ہے، اس لیے یہاں سے اسے ہمیں امریکہ کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے مکمل انخلاء ہم چاہتے ہیں، کوئی بھی امریکن فوجی ہو یا کوئی بھی نیٹو کا افواج کا فوجی ہو، وہ افغانستان کی سرزمین پر موجود نہ رہے۔ دوسرا بیان جو سہیل شاہین نے دیا وہ کہتے ہیں اگر وہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی امریکن فوجی یا امریکن دوحہ معاہدہ ہوا تھا 29 فروری 2020 کو، اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ٹرمپ کے دور میں، یا اپنی فوج کو پیچھے چھوڑتے ہیں، تو یہ ہماری قیادت پر منحصر ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ لیتی ہے، اور ہم اپنی قیادت کے پیچھے ہوں گے۔ مطلب کہ جو ہماری قیادت چاہے گی اس کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے، چاہے ہمیں اگلے 20 سال یا اگلے 10 سال یا اگلے 5 سال یا اگلے 2 سال پھر آپ سے لڑنا پڑے، کیونکہ یہ وعدے کی خلاف ورزی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے میں طالبان کے ساتھ پہلے بھی امریکہ کے معاہدے ہو چکے ہیں، امریکہ نے ان وعدوں کو کبھی نہیں نبھایا، وہ توڑتا ہی چلا آ رہا ہے۔ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ کو اپنے وعدے کی کوئی وعدہ خلافی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ تیسرا بیان جو دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سفارتکاروں، غیر سرکاری تنظیموں مطلب کہ جو NGOز ہیں یا دوسرے کوئی بھی ادارے ہیں جو غیر سرکاری ادارے ہیں جو ملک میں کام کرتے ہیں، اور دیگر غیر ملکیوں کو، مطلب کہ وہ ٹورسٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی امریکن باشندہ یہاں پہ رہ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں کے سفارتکار ہیں، ان کو اس ملک میں رہنے کی، اس ملک میں ان کی حفاظت کے لیے کسی بھی غیر ملکی فوج یا نیٹو یا امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو ہمیں اس میں ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور تیسرا جو بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے میں نے بیان کو رپیٹ کر دیا ہے کہ ان کی ہمیں حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ صورتحال تھی افغانستان کے حالیہ بیانات کے حوالے سے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاجکستان کا جو ہے اوپر کی پٹی اگر نقشے میں دیکھیں تو افغان طالبان نے اس کو قبضے میں لینا شروع کر دیا ہے۔ قبضے میں لینا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں شیر خان کا علاقہ جو تاجکستان کا، وہاں پہ قبضہ کیا تھا، اور اس دوران بہت سی جھڑپیں جو ہوتی رہی افغان طالبان میں، افغان فورسز میں، جس کے نتیجے میں بہت سی لوگ جاں بحق ہوئے، اور افغان جو حالیہ پیش رفت ہے آج کی اس حوالے سے افغان فورسز ہے، اس کے نتیجے میں تاجکستان کا وہ جو علاقہ ہے بدخشاں اوپر والا، تو وہاں سے وہ تاجکستان کا جو بارڈر ہے، سرحد ہے، اس کو عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے تاجکستان کے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ بہت سے افغان فورسز جو افغانستان کے اندر آ گئے ہیں، تو ان کی، اور وہ ہم نے اس بات کے بھی ہم انتظامات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں خانہ جنگی کی صورتحال ہونے کی صورت میں افغانستان کے اندر ہمیں افغان جو پناہ گزین ہیں ان کو بھی سنبھالنا پڑے۔ اس لیے انہوں نے جو تاجکستان کی انتظامیہ اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے تاجکستان کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خانہ جنگی ہو جائے ملک کے اندر۔ لیکن یہ جو صورتحال تھی یہ تو ہو گیا پروپر، مطلب کہ جو افغانستان کے اندر موجودہ صورتحال ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے اگر ایک اور بات کریں، امریکن انتظامیہ جو بائیڈن نے سب سے جو بیان دیا ہے
جب اشرف غنی وہاں پہ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے معاملات کو دونوں جو فریق ہے وہ بیٹھ کے مشترکہ طور پر بات چیت کے ذریعے حل کریں، لیکن دوسری طرف وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر 1000 جو فوجی ہے ہمارا یا 600 سے امریکن جو انتظامیہ ہے وہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جو بیانات کا تضاد ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن اس حوالے سے جو افغانستان کی جو موجودہ صورتحال اس حوالے سے دیکھیں تو 411 جو اضلاع ہیں افغانستان کے اندر، ان میں سے تقریباً 180 سے زیادہ جو اضلاع ہیں ان پر طالبان کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مختلف میڈیا پہ مختلف رائے، انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک مختلف رائے ہے، پاکستان کے میڈیا پہ دیکھیں وہاں تو ایک مختلف رائے ہے۔ افغانستان کے اندر کیونکہ جو میڈیا ہے وہ زیادہ تر کنٹرول ہے، زیادہ تر اس پہ کنٹرول ہے افغانستان کی حکومت کا، تو وہاں پہ مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے کوئی صحیح مکمل واضح طور پہ صورتحال جو کر سکے وہ خبر کوئی بھی نہیں مل رہی، لیکن اس حوالے سے جو مصدقہ اطلاعات کہہ لیں، جب مختلف اخباروں کی خبروں کو ٹیلی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً طالبان جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے افغانستان کی سرزمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے لاسٹ پہ ہم افغانستان، میں نے لکھا ہے کہ تھم نیل میں اسلام اور افغانستان، کیا اس میں بات کروں گا افغانستان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سے ملتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناؤں گا، والذی ارسل، یہ سورۃ الصافات کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ولو کرہ المشرکین، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی، قرآن دے کر، تاکہ وہ الہدی رسولہ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو، یعنی اس نظام کو، پورا سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم کو تمام ادیان پر، چاہے ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ کافروں کو، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ تو ہے جو لوگ ان کے لیے آیت جو اسلام کو دین کے طور پر سمجھتے ہیں نہ کہ مذہب کے طور پر، کیونکہ جو یورپ ہے، جو مغرب ہے، اس نے تو مذہب کو نکال دیا ہے اپنی سیاست سے نکال کر، لیکن وہ نکالا ہے یا نہیں نکالا یہ الگ بات ہے، کیونکہ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ افغانستان، امریکہ کے اندر جو 25 دسمبر کی چھٹی ہوتی ہے کرسمس کی، وہ کس کا استعارہ ہے، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ مذہب کی علامت ہے نا۔ وہاں پہ مسلمانوں کو، اگر وہ اتنے لبرل یا سیکولر ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو یا دوسرے کسی مذہب کو ان کے جو عید ہوگی یا ہندوؤں کا کوئی تہوار ہوگا وہاں پہ چھٹی کیوں نہیں دی جاتی؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ صرف کرنے کی بات ہے، عمل کے معاملے میں وہ اس معاملے میں بالکل صفر ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس حوالے سے 2 حدیث جو ہے ان کا ذکر کروں گا تاکہ افغانستان کے معاملے کو سمجھ سکے۔ ایک تو حدیث ہے 80 جھنڈوں والی، لیکن یہ جو افغانستان کے حوالے سے حدیث ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے خالی جھنڈے نکلیں گے۔ خراسان اب کون سا علاقہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ امام مہدی کی مدد کریں گے، یعنی وہ امام مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جہاد میں، اور پھر وہ جہاد کریں گے اللہ کے دین کو، اس سرزمین کو، دنیا کی پوری سرزمین پہ اسلام کا جو بول بالا ہے، جو وہ مکمل اسلام کو غالب کریں گے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ غزوہ ہند کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند میری امت کے لوگ غزوہ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑیں گے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان کے لشکر کو مضبوط کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرو، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ چاہے وہ پاکستان کے کرنٹ ایشوز سے ریلیٹڈ ہو یا مڈل ایسٹ یا افغانستان کے سے ریلیٹڈ یا انٹرنیشنل افیئر کے معاملات کے حوالے سے ہو، وہ آپ تک پہنچ سکے۔